السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کفار و مشرکین سے جہاد کرو، جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے علاقے کے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 123 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ نے ترجمہ سنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم ان کفار و مشرکین سے جہاد کرو جن کا علاقہ تمہارے علاقے کے قریب ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ جو حکم ہے، سب سے پہلے یاد رکھ لینا چاہیے، یہ جو حکم ہے ایسے علاقوں کے لیے ہے جہاں پر اسلامی مملکت ہو، جہاں پر اسلامی حکومت ہو، جہاں پر اسلامی خلافت ہو۔ سبھی جگہ کے لیے نہیں ہے، ہر گاؤں اور ہر بستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں پر اسلامی حکومت ہو، جہاں پر اسلامی خلیفہ مقرر ہو جو لوگوں کو اسلامی قانون کے مطابق فیصلے سنا سکتا ہو، وہاں پر فیصلے صادر کر سکتا ہو، وہاں پر اسلامی قانون کو نافذ کر سکتا ہو، ایسے علاقوں کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو، ان کفار سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے علاقے سے بالکل ملتا ہے، متصل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی مملکت بھی جہاں چاہے حملہ کرنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ اگر اسلام کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے، رکاوٹ ہو، اسلام کے راہ میں رکاوٹ ہو، یا اسلام کے خلاف فتنہ برپا کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، یا اس طرح کی بات ہو، تب اس وقت جا کر کے یہ جنگ کیا جائے گا، وگرنہ جنگ نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہو یا فتنے کو دور کرنا ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دین اسلام نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون اور اصول بتلایا ہے کہ جب جنگ کرنا ہے تو اپنے قریب کے لوگوں سے پہلے کرنا ہے، جو قریب کے کفار ہوں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جزیرۃ العرب میں جو مشرکین ہیں ان سے جہاد کیا، عرب کے مشرکین سے۔ جب عرب کے مشرکین سے جہاد کرنے کے بعد علاقے میں جب وہ لوگ ذرا سا پسپا ہوئے، ذرا پیچھے ہٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ، یمن، یمامہ، خیبر، حضرموت، ان علاقوں اور ملکوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ جب ان علاقوں میں ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں رومیوں سے، یعنی عیسائیوں سے، اہل کتاب سے جہاد کیا۔ پہلے اہل کتاب سے جہاد نہیں کیا، دور پہلے نہیں گیا۔ یہ جنگ تبوک جو ہوا، جس کے تعلق سے اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تبوک نہیں چلے گئے، بلکہ پہلے عرب کے علاقوں میں جہاد کیا، پھر جو ہے مکہ میں، یمن میں، یمامہ میں، خیبر میں، حضرموت میں، ان علاقوں میں، طائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو جب غلبہ دے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جنگ شروع کیا، اور سب سے پہلے رومیوں سے جنگ کیا، جو جنگ تبوک ہوئی، جس میں اگرچہ جنگ نہیں ہوئی لیکن وہاں پہ معاملہ مسلمانوں کے حق میں ہی آیا۔ سامعین کرام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اسی کے مطابق خلفائے راشدین نے پہلے رومیوں سے جہاد کیا، پھر مجوسیوں سے، جو وہاں سے ذرا دور ایران ہے، ایران کے مجوسیوں سے جہاد کیا، اور پھر اس طرح سے آگے بڑھتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، ان کفار مشرکین سے جہاد کرو، جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے علاقوں سے ملا ہوا ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ان کے ساتھ تمہیں نرم رویہ اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ انتہائی سختی اور شدت کے ساتھ۔ یہاں پر انتہائی سختی اور شدت کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو جہاد کرنا ہے تو اس میں نرمی نہیں اختیار کرنا ہے، پوری بے جگری کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، پوری سختی کے ساتھ،
پوری تیزی کے ساتھ جان توڑ مقابلہ کرنا ہے، ایسا مقابلہ کرنا ہے کہ دوبارہ پھر وہ لوگ سر اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، آپ جب ان کا جائزہ لیں گے، ان کی ڈیٹیل اور تفصیلات کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو عملی اعتبار سے لوگوں کے سامنے کر کے دکھلایا۔ ایسی بے جگری سے لڑے کہ پھر اس علاقے کے لوگوں نے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، ان کفار اور مشرکین سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ متقی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکے، اسی کو کہتے ہیں متقی، اسی کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اگر اسلام کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، فتنے کو دور کرنے کے لیے جنگ کریں گے، تو ان کو ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، جنگ بدر ہوئی، صرف 313 مسلمان تھے، چڑھ آئے تھے کفار مشرکین، زبردستی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 313 مسلمانوں نے جب ہمت کیا، آگے بڑھے، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہیں ان کفار و مشرکین کے ساتھ سختی کرنا چاہیے۔ سختی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب آپ لڑنے لگے، جب آپ کو اللہ نے غلبہ دے دیا، فتح دے دیا، تو اب وہاں کے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگ قسم کے لوگوں کو، یا ایسے لوگوں کو جو عملی طور پر جنگ میں شریک نہیں ہوئے، سب کو آپ مارنا شروع کر دیجئے، سب کو قتل کرنا شروع کر دیجئے۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سختی کا مطلب یہ کہ کفار و مشرکین کے ساتھ بے جگری سے لڑنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن کے علاقوں کے پیڑوں کو کاٹنا شروع کر دیں، فصلوں کو برباد کرنا شروع کر دیں، چوپایوں کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی حدود ہے، جو قانون اسلام کے جو حدود ہیں اور اسلام کے جو قانون ہیں، اس کے دائرے میں رہ کر کے جنگ کرنا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔